الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق اللہ العظیم. حضرات محترم، میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے یہ پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں اور وہ کتاب کی اصل ہیں. دوسری وہ ہیں جن کے معنی میں اشتباہ ہے، تو وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے وہ لوگوں میں فتنہ پھیلانے کی غرض سے ان آیات کا غلط معنی تلاش کر کے کرنے کے لیے ان متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑتے ہیں، حالانکہ ان کا صحیح مطلب اللہ ہی کو معلوم ہے. اور پختہ علم والے کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور عقل والے ہی نصیحت مانتے ہیں. یہ اس آیت کریمہ کا سیدھا سا ترجمہ ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر نازل ہونے والی آیتوں کی 2 قسمیں بتائی ہیں کہ ایک تو وہ آیتیں جو محکم ہیں، جو صاف صاف جن کا معنی سمجھ میں آتا ہے، اور دوسری وہ آیتیں ہیں جو متشابہ ہیں، جن کا معنی اور مطلب بظاہر سمجھ میں نہیں آتا، یعنی ظاہراً اگر سمجھ میں بھی آئے مگر مراد وہ نہ ہو. تو یہ آیت کریمہ نازل کیوں ہوئی؟ یہ نازل ہونے کا ایک سبب یہ ہے کہ عیسائیوں نے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 171، انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ. اس آیت کے حوالے سے وہ لوگ کہتے تھے کہ دیکھو قرآن کے اندر آیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ ہے اور اسی کی روح ہے، لہذا یہ ابن اللہ ہے، یہ اللہ کے بیٹے ہیں. حالانکہ اللہ رب العزت نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ قرآن میں جو آیتیں ہیں تو بعض محکم ہیں جو صاف صاف سمجھ میں آتا ہے جس کا معنی، اور بعض متشابہ ہیں کہ جن کا معنی اور مراد ظاہراً جو سمجھ میں آتا ہے وہ مراد نہیں ہوتا، اور جو مراد ہوتا ہے وہ ظاہر نہیں ہوتا. جیسے بعض حروف مقطعات، جیسے ہر سورت کے شروع میں، بعض سورتوں کے شروع میں ہے الف لام میم، الف لام را، حامیم، عین سین قاف. تو اس طرح کے حروف یہ آیتیں ہیں لیکن ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں. ان کا معنی مطلب ان کی مراد اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور اللہ کے بتانے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کی امت کے بعض اولیاء کرام. مگر بعض آیتیں بھی ایسی ہیں کہ جن کی مراد ظاہراً سمجھ میں نہیں آتی کہ اس سے مراد کیا ہے.
ظاہراً اس کا معنی تو ہو مگر وہ معنی مراد نہ ہو. جیسے اللہ رب العزت نے کہا فَثَمَّ وَجْهُهُ، چہرہ، تو اللہ کا چہرہ سمجھ میں وجہ سے مراد تو معنی تو چہرہ ہے مگر اس سے مراد کیا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے. اسی طرح کی بہت سی ایسی بعض آیتیں ہیں جیسے اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ، تو یہ معنی تو سمجھ میں آتا ہے مگر اس سے مراد کیا ہے اس میں احتمال ہے. تو ان احتمال میں اللہ کی کون سا معنی مراد ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو قرآن میں دو طرح کی آیتیں ہیں، ایک تو محکم جو سمجھنے والا بالکل صاف صاف سمجھ جاتا ہے کہ اس سے مراد یہی ہے، جو ظاہراً پتہ بھی چلتا ہے اور اس سے مراد بھی وہی ہو. دوسری وہ آیتیں جن کو متشابہ کہا جاتا ہے، ان آیتوں کی مراد ظاہراً معنی تو سمجھ میں آئے مگر جو سمجھ میں آئے وہ مراد نہ ہو. سیدھی سی بات یہ ہے کہ محکم وہ ہے جس سے جو معنی ظاہر ہو وہی مراد ہو اور جو مراد ہو وہی ظاہر ہو، اور متشابہ وہ ہے کہ جو ظاہر ہو وہ مراد نہ ہو اور جو مراد ہو اس کی وہ ظاہر نہ ہو. اب دیکھیں، آیات محکمات، صاف معنی رکھنے والی آیتیں. قرآن پاک میں دو طرح کی آیات ہیں، ایک ہے محکم یعنی جن کے معانی میں کوئی اشتباہ نہیں بلکہ قرآن سمجھنے کی اہلیت رکھنے والے کو آسانی سے سمجھ میں آ جاتے ہیں. جو قرآن کو سمجھتا ہے، سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اور اہل ہے اس کا، جو تھوڑا بہت جانتا ہے، وہ ان آیتوں کا معنی اور مطلب سمجھ جاتا ہے، اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے جو محکم آیتیں ہیں، اور وہی قرآن کی اصل ہے. دوسری قسم ہے متشابہ یعنی وہ آیات کہ جن کے ظاہری معنی یا تو سمجھ ہی نہیں آتے، جیسے حروف مقطعات ظاہراً بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کا معنی کیا ہے. یعنی بعض سورتوں کے شروع میں آنے والے حروف جیسے سورہ بقرہ کے شروع میں الف لام میم، اور یا متشابہ وہ ہیں جس کے ظاہری معنی سمجھ تو آئے، سمجھ تو آتے ہیں لیکن وہ مراد نہیں ہوتے. جیسے اللہ تعالیٰ کے لیے آیا ید اللہ فوق ایدیہم یعنی ہاتھ، اور وجہ جیسے فثم وجہہ یعنی چہرے والی آیتیں. تو معنی تو ان لفظوں کا سمجھ میں آتا ہے مگر مراد نہیں ہے. ان کے ظاہری معنی معلوم تو ہیں لیکن یہ مراد نہیں، جبکہ ان کے حقیقی مرادی معنی میں کئی احتمال ہو سکتے ہیں. اب ان لفظوں کے حقیقی معنی میں جو مراد ہے اس میں کئی احتمال ہو سکتے ہیں، اور ان میں سے کون سا معنی اللہ تعالیٰ کی مراد ہے یہ اللہ عز و جل ہی جانتا ہے. جو ان کے حقیقی معنی جو مرادی معنی ہوتے ہیں ان میں کئی احتمال ہیں، ان احتمال میں کون سا مراد ہے یہ اللہ عز و جل ہی بہتر جانتا ہے. یا وہ جسے اللہ تعالیٰ اس کا علم دے، یعنی یا تو وہ لوگ جانتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ اس کا علم دے دیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پہلی قسم یعنی کہ محکم جن کا معنی صاف صاف سمجھ میں آتا ہے. محکم کے بارے میں فرمایا کہ یہ کتاب کی اصل ہے، قرآن کی اصل یہی ہے، یعنی احکام شرعیہ میں ان کی طرف رجوع کیا جاتا ہے. قرآن سے جو احکام مسائل اخذ کیے جاتے ہیں تو وہ مسائل کے لیے انہی آیتوں کی طرف رجوع کیا جاتا ہے جن کا معنی اور مطلب صاف صاف سمجھ میں آتا ہے، جو محکم آیتیں ہیں. اور حلال و حرام میں انہی پر عمل کیا جاتا ہے جو محکم ہے، یعنی صاف صاف سمجھنے والی آیتیں. سمجھ میں آئی؟ محکم اور متشابہ دو طرح کی آیتیں ہیں. محکم وہ آیتیں جن کا معنی اور مطلب صاف صاف سمجھ میں آئے، متشابہ وہ آیتیں جن سے جو سمجھ میں آئے وہ مراد نہ ہو اور جو مراد ہو وہ ظاہر نہ ہو.
الذین فی قلوبہم زیغ، وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے. یعنی کہ اب وہ عیسائی مراد ہیں جو اس طرح کی آیتیں، متشابہ والی آیتیں پڑھ کر کے ان آیتوں کو فتنہ پھیلانے کے لیے استعمال کرتے تھے اور ایسی آیتوں کے پیچھے پڑ جاتے تھے. جیسے کہ وہ روح والی سورہ نساء کی آیت نمبر 171، انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاہا الی مریم وروح منہ، کہ دیکھو یہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں ہے کہ اللہ کی روح ہے اور اللہ کا کلمہ ہے، تو یہ اللہ کے بیٹے ہیں. تو یہ ظاہری معنی کو دیکھ کر کے وہ کہتے تھے کہ دیکھو یہ اللہ کے بیٹے ہیں. یہ فتنہ پھیلانے کے لیے وہ ان آیتوں کے پیچھے پڑتے ہیں. یہاں سے دو گروہوں کا تذکرہ ہے. کہاں سے؟ الذین فی قلوبہم زیغ، اس آیت میں جو کہا گیا اس سے دو گروہوں کا تذکرہ ہے. یعنی وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے. پہلا گروہ گمراہ اور بد مذہب لوگوں کا ہے جو اپنی خواہشات نفسانی کے پابند ہے اور متشابہ آیات کے ظاہری معنی لیتے ہیں، جو اس سے ظاہر ہوتا ہے وہی معنی لیتے ہیں، جو کہ صریح گمراہی ہے بلکہ بعض صورتوں میں کفر ہوتا ہے. یعنی متشابہ آیات کا ظاہری معنی لینے کی وجہ سے ظاہری معنی مراد نہیں لے سکتی. اس سے مراد کیا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو اگر ظاہری معنی مراد لوگے تو یہ صریح گمراہی ہے، بلکہ بعض صورتوں میں تو وہ کفر ہو جاتا ہے. یا ایسے لوگ متشابہ آیات کی غلط تعویل کرتے ہیں. تو ایک گروہ تو یہ ہو گیا جو غلط تعویل کرتے ہیں اور ظاہری معنی مراد لیتے ہیں. دوسرا گروہ سچے مومنوں کا ہے جو متشابہ آیات کے معنی کو سمجھے یا نہ سمجھے، لیکن وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ محکم و متشابہ سارے کا سارا قرآن ہمارے رب عز و جل کی طرف سے ہے. یعنی کہ وہ سچے مومنوں کا دوسرا گروہ ہے کہ وہ چاہے محکم آیات ہو، چاہے متشابہ آیات ہو، چاہے معنی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، مگر وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ محکم آیت ہو یا متشابہ ہو، سارا کا سارا قرآن ہے اور یہ سارا قرآن ہمارے اللہ رب العزت کا اتارا ہوا ہے اور ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. اور جو معنی متشابہ کی مراد ہیں وہ حق ہیں اور اس کا نازل فرمانا حکمت ہے. اب وہ حکمت ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس سے مراد کیا ہے وہ اللہ بہتر جانے. اچھا، اب یہ ہے کہ محکم آیتوں کا تو بعض جو سمجھنے والے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے، مگر جو متشابہ آیات ہیں جس کا معنی اللہ ہی بہتر جانتا ہے، تو کیا ان متشابہ آیات کا علم اللہ تعالیٰ نے کسی کو عطا فرمایا ہے؟ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کسی کو متشابہات کا علم عطا فرماتا ہے یا نہیں فرماتا؟ تو جواب ہے اس کا کہ اس کے بارے میں محققین علماء نے فرمایا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان اس سے ارفع و اعلیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا علم عطا نہ فرمائے. یعنی حضور اس سے ارفع و اعلیٰ ہے کہ آپ کو علم نہ دے، بلکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بھی اس کا علم ملتا ہے. یعنی کہ حضور کے صدقے میں اللہ جب حضور کی امت کے اولیاء کو اس کا علم متشابہ آیات کا علم عطا فرماتا ہے تو حضور کی تو شان ہی ارفع و اعلیٰ ہے، بلند تر ہے. جب حضور کی امت کے اولیاء کو اللہ اس کا علم عطا فرماتا ہے تو بس یقیناً اللہ رب العزت حضور کو بھی اس کا علم عطا فرماتا ہے. والراسخون فی العلم، اور علم میں پختہ لوگ، اس سے مراد کیا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے
کہ راسخ فی العلم وہ عالم باعمل ہے کہ جو اپنے علم کی پیروی کرنے والا ہو۔ راسخ فی العلم سے مراد وہ عالم جو اپنے علم کی پیروی کرنے والا ہو، بلکہ مفسرین کا ایک قول یہ بھی ہے کہ راسخ فی العلم وہ ہیں جن میں یہ 4 صفتیں ہوں۔ پہلی، اللہ عز و جل کا تقوی، دوسری لوگوں کے ساتھ تواضع، تیسری دنیا سے زہد، اور چوتھی ہے نفس سے مجاہدہ۔ یہ 4 صفتیں جن کی ہوں وہ راسخ فی العلم ہے۔ اور حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ وہ علماء جو اپنے علم کی پیروی کرتے ہیں وہ راسخ فی العلم ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ میں راسخین فی العلم سے ہوں، یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس جو اہل بیت میں سے ہے اور مفسرین قرآن ہے، وہ یہ کہتے تھے کہ میں راسخین فی العلم میں سے ہوں۔ اور حضرت مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی فرمایا کہ میں ان میں سے ہوں جو متشابہ کی تعویل جانتے ہیں۔ حضرت مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو متشابہ آیات کی تعویل بھی جانتے ہیں۔ اولو الالباب، آیت میں ایک جگہ ہے اولو الالباب، عقل والے، اس سے کیا مراد ہے؟ ارشاد فرمایا کہ عقل والے ہی نصیحت مانتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ عقل بہت بڑی فضیلت اور ایک خوبی ہے۔ عقل کے ذریعے ہدایت و نصیحت ملتی ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ جس عقل سے ہدایت نہ ملے، جس عقل سے ہدایت نہ ملے وہ بدترین حماقت ہے۔ اور جیسے ایک مثال کے ذریعے سمجھا رہے ہیں، جیسے طاقت اچھی چیز ہے لیکن جو طاقت ظلم کے لیے استعمال ہو وہ کمزوری سے بھی بدتر ہے۔ یعنی ایسی طاقت جس طاقت کے ذریعے ظلم کیا جائے تو ایسی طاقت تو کمزوری سے بھی بدتر ہے۔ اور وہ عقل جو جس سے ہدایت حاصل نہ کی جائے، ایسی عقل حماقت ہے، حماقت سے بھی بدتر ہے۔ اللہ رب العزت کہی سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنة بالقرآن۔ اللہم ارزقنا تلاوت القرآن، اللہم اہدنا ہدایت القرآن، اللہم ربنا آتنا شفاعت القرآن۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔